بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. ناول راہ یار، تحریر سمیرہ احمد. قسط نمبر 1. زندگی اس وقت حقیقی ثانی ہے اور دکھ سے آشنا ہوتی ہے جب دو انمول نعمتوں ماں اور باپ میں سے کوئی ایک نعمت چھن جاتی ہے. دنیا کا کوئی قلم اس دکھ کو نہیں لکھ سکتا اور دنیا کا کوئی فلسفہ اسے کم نہیں کر سکتا. زینب عبدالکلام کے ساتھ 8 ماہ پہلے. وہ بس میں بیٹھی تو لاتعلق اور عجیب نظروں سے آس پاس دیکھا. اس کا خیال تھا باہر کی دنیا میں بھی سب کچھ تباہ ہو چکا ہوگا، لیکن باہر زندگی رواں دواں تھی. دنیا حاصل اور لا حاصل کے آگے پیچھے سرگرداں تھی. وہ بس سے اتری تو کچھ نفرت سی لیے سڑک کو گھور رہی تھی. سڑک پر ابھی اتنا رش نہیں تھا. رات اس نے سوچا تھا کہ وہ 2-2.5 گھنٹے پہلے آفس جائے گی. اسے تیز چلنا تھا اور وہ سست روی سے قدم اٹھا رہی تھی. اسے جلدی آفس جانا تھا اور وہ دیر کیے جا رہی تھی. جاب کرتے اسے 4 ماہ ہو چکے تھے. 8 ماہ پہلے اس نے کالج چھوڑ دیا تھا. ہنسنا بھی اور بھی بہت کچھ. وہ کیبن میں آئی اور کمپیوٹر آن کیا. چند جاننے والوں کی دوڑ دھوپ سے اسے یہ جاب ملی تھی، ڈیٹا انٹری کی. ایک طرف رکھ کے فائل اٹھائی. اس کا کل کا کام تھا جو اسے آج کا کام ملنے سے پہلے ہر صورت کرنا تھا. اس نے ایک فائل کھول کر اس پر پیپر ویٹ رکھ دیا. ٹھیک 8 ماہ پہلے جناب عبدالکلام صاحب موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں سڑک پر ہی دم توڑ گئے. جی ٹی روڈ کی اندھی ٹریفک میں ان پر ہیوی ٹرالر چڑھ گیا. زینب کو فائل پر لکھے الفاظ نظر نہیں آ رہے تھے. اسے ہر روز صبح صبح سب یاد آنے لگتا اور الفاظ گڑبڑا جاتے. اسے ان پر انگلی رکھ کر یاد کرنا پڑتا کہ یہ کون سا لفظ ہے. جن جن دوست احباب نے جائے وقوع ایکسیڈنٹ کا جائزہ لیا تھا وہ کئی راتوں تک سو نہیں سکے تھے، تو زینب کو نیند کیسے آتی اور پھر نیند سے کیوں کر جاگنا چاہتی. آفس میں آمد و رفت ہونے لگی. آپا کی شادی طے تھی. بابا نے صرف ایک بیٹی کی ہی شادی کی تھی اور چند مہینوں بعد وہ بابا ہی اسے کالج چھوڑتے تھے. وہ نہ رہے تو اس نے کالج ہی چھوڑ دیا. کیسے نہ چھوڑتی. اتنے لائق بابا کی بے انتہا نالائق بیٹی نے ایک ہی کام وقت پر اور ڈھنگ سے کیا. 2 گھنٹوں میں اس نے چند لائنیں ہی ٹائپ کی تھی. اف، اس کی نالائقی. ویسے اس کی رفتار اچھی تھی، لیکن دن کے آغاز پر دماغ کی رفتار تیز ہو جاتی اور انگلیاں ساکت ہو جاتی. وہ ایک لائن ٹائپ کرتی اور کئی لمحے ٹکٹکی باندھے غور سے پڑھتی رہتی. جلدی پڑھا ہی نہ جاتا. الفاظ پہچان میں ہی نہ آتے. سر جبار کا کہنا تھا کہ وہ بہت غلطیاں کرتی ہے. وہ ہر بار سوچتی اب غلطی نہیں کرے گی اور ٹکٹکی باندھے اپنے ٹائپ کیے الفاظ کو دیکھتی رہتی کہ اپنی غلطیاں پکڑ لے. پھر بھی غلطیاں سر جبار ہی پکڑتے. 2 اور فائلیں اس کی ٹیبل پر آ چکی تھیں. اس نے جلدی انگلیاں چلانی شروع کی. اس کی سہیلیاں پوچھتی وہ کالج کیوں نہیں آتی. صبر کرو اور کالج آؤ. اس نے صبر کر لیا اور آفس آ گئی. دونوں ماموں اپنے اپنے خاندان والے تھے. اچھے تھے. چند ہزار ماہ دے جاتے تھے ہر ماہ. حالات ایک دم سے بدل گئے. رات وہ اپنی ڈائری میں فیض کی چند غزلیں لکھ کر سوئی تھی اور چپکے سے بابا کو اکیلے دیکھ کر بتا دیا تھا کہ جیسے بھی ہو
اسے الحمرا میں ہونے والے چھوٹے سے کانسرٹ کا پاس اور نیا سوٹ لا دیں۔ بابا نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا وہ اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرے، ورنہ جاگتے میں ان کا تھپڑ اسے زیادہ تکلیف دے گا۔ اس نے دونوں آنکھیں بند کر لیں اور کہا، مار لیں، پھر مت کہیے گا میں آپ کی بیٹی ہوں۔ زینب، آپ ٹھیک ہیں؟ سر جبار اس کے کیبن میں کھڑے تھے۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا 2-4 اور اس کے کیبن میں جھانک رہے تھے۔ نہ جانے کیا تماشا ہوا تھا۔ یہ فائل دینے آیا تھا، اس کا کام پہلے کر دیں، پھر یہ فائل دے دیجیے گا، انہوں نے نرمی سے کہا اور جاتے جاتے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ جی ضرور، اس نے فائل کھولی۔ ضرور، میں ضرور یاد کرا دوں گی۔ میرا بچہ زینب۔ سڑک پر پاش ہونے سے پہلے بابا نے سوچا ہوگا، میرا بچہ زینب۔ وہ جو چند لاکھ کا قرض لیا تھا بابا نے اپنی زندگی میں، وہ جان کو آ گیا تھا۔ کمپنی دیوالیہ ہو رہی تھی اور اسے ہر ورکر کو دیا گیا قرض جلد از جلد واپس چاہیے تھا۔ کمپنی کی طرف سے دیے گئے رعایتی 6 ماہ کب کے ختم ہو چکے تھے۔ فائلیں اٹھا کر وہ کیبن سے باہر نکلی۔ اسے سر جبار کے آفس تک جانا تھا۔ وہ 2 بار ان کے آفس جا چکی تھی۔ 2 مسئلے تھے، ایک تو آفس بہت بڑا تھا، دوسرا زینب کا دماغ بہت چھوٹا ہو چکا تھا۔ وہ ایک کمرے میں 2 بار گھستی اور کہتی کہ وہ 2 الگ الگ کمرے دیکھ کر آ چکی ہے۔ اس کا جوتا نہیں مل رہا کیونکہ وہ وہی جوتا ڈھونڈ رہی ہوتی جو اس نے پہنا ہوتا۔ فی الحال دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ 1 بار ادھر ادھر گھوم کر دیکھ چکی تھی۔ وہ ہر بار ہی کسی نہ کسی سے آفس کا پوچھتی اور اب یہ اس سے متعلق لطیفہ بن چکا تھا۔ اس کے کلیگ اکثر مذاقاً آفس ٹائم ختم ہونے پر اس کے کیبن کے پاس آتے اور بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کر کے بتاتے کہ وہ ہے باہر جانے کا راستہ اور اسے وہاں سے جانا ہے۔ کمپنی کے مالک یورپین تعلیم ارادوں سے فارغ التحصیل تھے، اس لیے آفس میں چپراسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سب کو اپنے کام خود ہی کرنے ہوتے تھے۔ اسے یاد آیا کہ سر جبار کا آفس 1st فلور پر ہے۔ بہت اچھے تھے سر جبار، ہمیشہ خود ہی اس کے پاس آتے تھے فائلیں لینے اور دینے۔ آج اس نے سوچا خود ہی دے آئے۔ وہ لفٹ سے باہر نکلی تو 1st فلور بالکل خالی تھا۔ نظر آنے والے پہلے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملنے پر اس نے دروازہ کھولا۔ سوری، میں سمجھی سر جبار کا آفس ہے۔ 2 لوگوں کی اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ پریشان ہو گئی۔ کس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں؟ ڈیٹا سیونگ ڈپارٹمنٹ۔ کیا؟ ایک نے کرسی اور گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آفس کا نہیں معلوم؟ کتنا وقت ہو گیا آپ کو جاب کرتے؟ بلکہ دراصل مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ جیسے ورکرز کب تک اس کمپنی کو دیوالیہ کر دیں گے؟ اسے یاد ہی نہیں آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی لفٹ سے نیچے آئی اور کیبن میں بیٹھ کر اپنے گھومتے سر کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چند منٹوں بعد سر جبار اس کے کیبن میں تھے۔ وہ اسے دیر تک تعصب سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی ہے کہ میں ایسے ورکرز کو فوراً سے پہلے فارغ کر دوں جنہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا آفس کہاں ہے۔ ایسے لوگ کیا کام کریں گے؟ میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ زینب، اس پورے آفس میں صرف تم ہی ہو جس کا سب سے آسان کام ہے۔ آدھے سے زیادہ تمہارا کام میں کرتا ہوں اور پھر بھی تم دھیان سے کام نہیں کرتی۔
اس سارے آفس میں صرف اسی کا باپ سڑک پر لمحہ بھر میں بکھر کر مر گیا تھا۔ حتیٰ کہ صفائی کا عملہ بھی تم سے زیادہ توجہ سے کام کرتا ہے۔ میں تمہیں کور کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ چند ماہ میں ہی تم نے مجھے تھکا دیا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ بار بار شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ تم محنت سے کام کرو۔ میں اب دھیان سے کام کروں گی۔ آج آفس سے کام کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اگر تم اس سے ایک اور سوال کر لیتے تو وہ یہیں رونا شروع کر دیتی۔ میں ہوتا تو ضرور اگلا سوال کرتا۔ یہ بات کہنے والا ریحان تھا اور سوال پوچھنے والا ارسل، جو بڑی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کمپنی کے 6 مالکوں میں سے ایک۔ ارسل نے جیسے سنا ہی نہیں۔ آج کل وہ بہت غصے میں رہتا تھا۔ کالج سے یونیورسٹی تک ایک لڑکی فارحہ اس کے ساتھ رہی۔ دونوں نے چپکے سے دریائے کے کنارے منگنی بھی کر لی، دوستوں کو پارٹی بھی دے دی۔ ہنستے کھیلتے دن گزرنے لگے۔ ایک اور لڑکے کا فارحہ کی طرف جھکاؤ تھا۔ جب کبھی بلکہ اکثر ہی ارسل وقت پر ڈنر لنچ کسی پارٹی میں نہیں پہنچتا تھا تو فارحہ غصے میں اسی لڑکے مارشل کے ساتھ چلی جاتی۔ ایک بار ارسل نے نیو ایئر کی سیلیبریشن مس کر دی۔ فارحہ انتظام کیے بیٹھی تھی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی دن اس کی فیملی کے سبھی لوگ خاص اسے سرپرائز دینے کے لیے اس کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ وہ بری طرح پھنس گیا اور فارحہ کو سمجھانا چاہا، لیکن اس نے اپنے جنونی غصے کے ہاتھوں عجیب ہی کام کیا۔ اس نے اگلے ہی دن مارشل سے رجسٹرڈ میرج کر لی۔ اس کی فیملی فارحہ کو جانتی تھی، لیکن تعلق کی گہرائی بتانے کے لیے ارسل کو وقت چاہیے تھا۔ لیکن بات بری طرح سے بگڑ گئی۔ فارحہ نے ارسل کو سزا دینے کے لیے باقاعدہ مارشل کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ پہلے ارسل کو لگا وہ صرف مذاق کر رہی ہے۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ اس رات وہ ہوٹل کو آگ لگا دینے کے در پہ تھی۔ اپنی آخری ملاقات میں فارحہ نے ارسل کو ہر وہ ڈنر، لنچ، پارٹی، پکنک ایونٹ گنوایا جس پر وہ کبھی وقت پر یا سرے سے آیا ہی نہیں تھا۔ اس نے اتنے سالوں میں وہ دن بھی گنوائے جن میں اس نے کبھی خود سے فون نہیں کیا تھا۔ فارحہ کہاں ہے، کیسی ہے، یہ تک نہیں پوچھا تھا۔ اس کے پاس شکایات کے نام پر بہت کچھ تھا اور ارسل کے پاس اسے بتانے کے لیے صرف محبت ہی تھی، جس پر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ چاہے زمین ہی کیوں نہ پھٹ پڑتی، اسے ہر صورت اس کے پاس آنا چاہیے تھا۔ غلطی ارسل کی تھی، اس نے مان لیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی فیملی کو بتا دیتا اور نہیں تو جا کر اسے ہوٹل سے لے آتا۔ جو ہوا بہت برا ہوا ارسل کے ساتھ۔ ارسل اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر پاکستان آ گیا۔ چند سال گزرے، اسے معلوم ہوتا رہا کہ فارحہ جو غلطی کر بیٹھی ہے اسے بری طرح نبھا رہی ہے۔ ایک بار ماں بنتے بنتے رہ گئی۔ مارشل اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا اور وہ اچھا انسان فارحہ کے جنونی غصے اور دوروں کے جو اسے ارسل کے نام پر پڑتے تھے تنگ آ گیا تھا، اور اسی ڈپریشن نے مارشل کی جان لے لی۔ مارشل کے گھر والوں نے فارحہ پر قتل کا الزام لگا کر مقدمہ کر دیا۔ ارسل پہلی فرصت میں فارحہ کے پاس موجود تھا۔ دونوں میں موجود محبت پھوٹ کر باہر آ نکلی۔ فارحہ نے اپنی انا اور غصے کو سلا دیا۔ ارسل سب کچھ بھول گیا۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا۔
لیکن مقدمے کی وجہ سے فارحہ ملک نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کورٹ کی ایک سماعت کے دوران جب ارسل کا نام بھی لیا گیا تو ارسل کو واپس آنا پڑا۔ اس کہانی کا دوسرا اور اہم حصہ موم جی ہیں۔ یہ ارسل کے ڈیڈ ارسلان احمد کی پہلی بیوی ہیں، جنہوں نے اپنے شوہر کی دوسری بیوی سے اولاد کو اپنی اولاد سمجھا۔ انہیں جگر کا سرطان ہو چکا ہے اور دنیا کے ہر بڑے ڈاکٹر کے مطابق ان کے پاس صرف چند ماہ ہے۔ وہ 60 سالہ موم جی ہیں۔ شادی کے 12 سال بعد تک جب وہ بے اولاد رہیں تو انہوں نے اپنے شوہر کو باخوشی شادی کی اجازت دے دی، بلکہ ان کی شادی میں پیش رہیں۔ اس گھر میں ان کا وہ مقام ہے جو ارسلان احمد کا اپنا بھی نہیں۔ یہ مقام رعب یا بڑائی کا نہیں بلکہ محبت کا ہے۔ ان کی بے تحاشا محبت اور اپنائیت کے آگے سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ ان سب میں ارسل بھی شامل ہے۔ یہی موم جی ارسل کو سرپرائز دینے کے لیے نئے سال پر باقی سب کو ساتھ لے کر اس کے پاس پہنچی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ حکم یا محبت جتا کر سختی کرتی تھیں۔ وہ بے حد پیاری، بھولی بھالی، بس پیار کرنے والی تھی۔ کمپنی کی ایک مالک وہ بھی تھیں۔ بیماری کی ایسی نوعیت ظاہر ہونے پر انہوں نے فوراً اپنی ملکیت ارسل اور دونوں دوسرے بچوں کے نام کر دی۔ ارسل سے چھوٹی سمرہ کی شادی کروا دی۔ شادی ارسل کی بھی ہونا تھی، لیکن ارسل نے کچھ وقت مانگ لیا۔ NCA کالج میں پہلے سال کی سمرہ نے موم جی کے فوری کہنے پر جھٹ شادی کروا لی۔ شادی سمرہ کی پسند سے ہوئی تھی، بس ذرا وقت سے پہلے اور جلدی میں ہوئی تھی۔ ارسل سے بھی کہا گیا کہ اپنی پسند بتاؤ، مگر اس کی پسند تو کورٹ کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ارسلان احمد زیادہ دکھی تھے۔ وہ چاہتے تھے موم جی کم از کم ارسل کی شادی تو دیکھ جائیں۔ فارحہ نہ ہوتی تو وہ اگلے ہی دن موم جی کی پسند کی گئی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لیتا۔ سب دوست اسے طرح طرح کے مشورے دیتے۔ فارحہ کا کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کب کورٹ سے فارغ ہو سکے گی۔ اگر وہ ارسل سے شادی کر لیتی تو اس پر وکیل استغاثہ کا الزام ثابت ہو جاتا کہ اس نے اپنے سابقہ دوست کے ساتھ مل کر مارشل کو مارا ہے، اسے ذہنی اذیت دی، اسے ذہنی مریض بنا دیا، اسے صدمے دے دے کر مار دیا۔ موم جی روز اس کی طرف دیکھتی، منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن سب جانتے تھے انہیں کیا چاہیے۔ ارسل کی بیوی سب جاننے سے قاصر تھے کہ وہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے، اپنی پسند بتا نہیں رہا، ان کی پسند سے کر نہیں رہا۔ گھر کا ماحول ویسے ہی سوگوار تھا۔ اس کے لیے بھی دبا دبا غصہ تھا سب کے اندر۔ سب سے چھوٹا اسد صرف 16 سال کا تھا، ورنہ شاید اس کی ہی شادی کر دی جاتی۔ ویسے موم جی نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی منگنی کر کے جائیں گی، اور اسد بڑا سا منہ کھول کر کہتا، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ ایک وہی ہاں کہنے میں سب سے پیچھے تھا۔ ریان اسے کہہ رہا تھا کہ وہ موم جی کی بتائی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لے، بعد میں اسے طلاق دے کر فارحہ سے شادی کر لے، ورنہ فارحہ سے دوسری شادی کر لے۔ اس کے ڈیڈ نے بھی تو 2 کی تھی۔ گھر آیا تو موم جی سمرہ کی بتائی ایک فیملی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بار وہ فارحہ کے شادی کرنے پر رویا تھا، آج اپنی شادی پر رونے والا تھا۔ فارحہ سے متعلق کہانی اتنی الجھی ہوئی تھی
کہ وہ موم جی کو کیا بتاتا۔ وہ تو انتظار کر سکتا تھا، لیکن موم جی… گاڑی نکال کر وہ شہر سے باہر آ گیا، پکی سڑک سے کچی سڑک، اور پھر دور میدان میں گاڑی کھڑی کر کے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ فارحہ نے اس کا یقین نہیں کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے واقعی ہر بار اس کی سالگرہ بھول جاتی، ڈنر کے لیے کہہ کر بھول جاتا۔ اسے اپنی تعلیم کی بھی فکر تھی، یونیورسٹی کی دوسری لڑکیوں کی بھی فکر تھی۔ کبھی کبھی وہ نظر بچا کر ایک آدھ کو ڈیٹ پر لے جاتا۔ کئی بار فارحہ نے اسے پکڑا، ہر بار اسے معاف کیا۔ اسے یہ سب مذاق لگتا تھا۔ وعدہ کیا اور بھول گئے۔ اسی وجہ سے اسے سزا دینے کے لیے فارحہ نے شادی کر لی۔ تو اسے معلوم ہو گیا کہ تھرل سانحہ کیسے بنتا ہے۔ نظر بچا کر ڈیٹ پر جانے والے ارسل کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ تب اسے معلوم ہوا اپنی محبت کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ لینا کیسا دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ یہ خیال کہ وہ مارشل کے ساتھ ہے، شاید اس کی باہوں میں، یا اس کے ایک کندھے پر سر ٹکائے، یا ایک دوست نے اسے جلانے کے لیے فارحہ کے ہنی مون کی تصویریں اسے بھیج دی۔ اس نے دیکھ بھی لی، اور اسی دن اس کا جی چاہا کہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دے اور 8ویں منزل سے زمین پر مردہ پایا جائے۔ جس یونیورسٹی میں وہ ہارڈ بوائے بنا پھرتا تھا، اسی یونیورسٹی میں اسے ماڈرن جوگی کے روپ میں دیکھا۔ جس دن تم میرے ساتھ بیٹھ کر کافی پیو گے اور کافی کے ایک مگ میں کافی اور کافی پینے والے کے دماغ میں صرف میں ہوں گی، اس دن تمہیں معلوم ہو جائے گا ساتھ ساتھ بیٹھنے کا حقیقی مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے کار کے چاروں دروازے کھول دیے اور تیز میوزک لگا دیا۔ لڑکیاں تمہیں دیکھتی ہیں، مجھے برا نہیں لگتا۔ جب تم ان کے دیکھنے کا نوٹس لیتے ہو تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں آس پاس کا ہوش ہی کیسے رہتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ ہر چیز کا پیمانہ ہے تو محبت کا کیوں نہیں؟ میرے ساتھ تو یہ ذاتی ہوئی نا۔ مجھے ارسل کی محبت پیمانے پر پرکھنی تھی۔ محبت پرکھی گئی اور دونوں الگ ہو گئے۔ ریحان فون کر رہا تھا۔ اس نے فون بجنے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد موم جی کا فون آ گیا۔ شاید وہ اسے بتانا چاہتی ہوں گی کہ لڑکی کتنی پیاری ہے اور انہیں کس قدر پسند آ گئی ہے، کتنا پیار کرتی ہیں وہ اس سے۔ وہ بہت نکما انسان تھا، محبت لیے ہی جاتا تھا، دینا نہیں تھا۔ اس نے موم جی کو آنے کا کہہ کر فارحہ کو فون کیا۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کیوں؟ وہ چلایا۔ دوسری طرف گہری سانس کے ساتھ خاموشی ہی رہی۔ شاید فارحہ کا بھی یہی سوال تھا۔ تم نے ڈھنگ سے محبت کیوں نہ کی؟ تمہاری جلد بازی مجھے لے ڈوبی۔ آنکھیں صاف کر کے وہ واپسی کے لیے چل پڑا۔ زینب عبدالکلام 1 گھنٹے سے کرسی پر بیٹھی تھی۔ کپڑے تو تبدیل کر لو، اماں کہہ کر چلی گئیں۔ وہ اٹھی اور واپس آ کر ویسے ہی بیٹھ گئی۔ سامنے کے کمرے میں میوزک سی ڈیز لائن در لائن ایسے ہی رکھی تھیں۔ اسی طرح ناول رکھے تھے اور ایک طرف ڈائری رکھی تھی جسے اس نے 8 ماہ سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ گئے ساغر کے دن، جل گئیں ساری دھنیں۔ دوسری طرف کے کمرے میں دانش اور فرقان بیٹھے پڑھ رہے تھے۔
ٹی وی کا ریموٹ ٹی وی کے اوپر رکھا تھا، جس پر ہر رات اتنی لڑائی ہوتی تھی کہ لگتا آج تو ضرور ایک آدھ مرے گا۔ سو وہ اب بند ٹی وی کے اوپر رکھا رہتا تھا۔ اب کسی ڈرامے کی قسط نہیں نکلی جا رہی تھی، نہ ہی فلاں سین کے نکلنے پر اس کی جان نکل رہی تھی۔ دانش نے فرقان کو کوہنی ماری۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک اٹھا اور ٹی وی آن کر دیا اور پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ چونکی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 منٹ بعد ٹی وی پھر بند ہو گیا۔ کمپنی کا آدمی ابھی ہو کر گیا ہے، اماں نے بتایا تھا۔ کپڑے استری کر چکی تو دیکھا استری ٹھنڈی ہے۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ جس وقت وہ آفس میں آئی صفائی ہو رہی تھی۔ عملے نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آتے ہی اس نے تیزی سے کام شروع کر دیا۔ کمپنی کے آدمی نے کہا کہ گھر کمپنی کو بیچ دیں، کمپنی اپنا قرض لے کر باقی انہیں دے دے گی۔ گھر؟ اس کے بابا کا گھر؟ بابا کا خاندان کہاں جائے گا؟ اس نے 1.5 ماہ بیشتر سر جبار کو درخواست دی تھی قرضے کی۔ انہوں نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ ایک تو وہ نئی تھی، دوسرے اسے بہت مشکل پر ہزاروں کا قرض تو مل سکتا تھا، لاکھوں کا نہیں۔ اور پھر کوئی بھی اس کے کام سے خوش نہیں تھا، اسے کسی بھی وقت نکالا جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا آج وہ سر جبار کو اپنے کام سے خوش کر دے گی، انہیں یقین دلائے گی کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی اچھا کام کرے گی۔ اس نے کل کا سارا کام جلدی جلدی سمیٹا، پھر سر جبار کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے آتے ہی وہ ان کے آفس میں آسانی سے چلی گئی۔ اس کا کام دیکھ کر وہ واقعی خوش ہو گئے۔ زینب نے جھٹ اپنی درخواست ان کے آگے کی، زبان سے الگ التجا کی کہ وہ اس کے لیے کچھ کریں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اس کی گیلی آنکھوں پر انہیں بڑا ترس آیا، جو ہر وقت گیلی ہی رہتی تھی۔ وہ پھر انکار کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے درخواست کو ہیڈ آفس دینے کا وعدہ کر لیا۔ مجھے 1% بھی امید نہیں ہے زینب۔ اس نے سر ہلا دیا اور کیبن میں بیٹھ کر 100% کے لیے دعا کرنے لگی۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، گھر بیچ دیتے ہیں، کرائے پر رہ لیں گے، اتنا قرض کیسے اترے گا؟ گھر جس کے ہر دروازے پر عبدالکلام نے ہاتھ سے رنگ کیا تھا؟ بہت پیسے مانگ رہا ہے وہ۔ میں اور زینب ہی ہے نا، ہم مل کر کر لیں گے۔ بابا نے برش کے چھینٹے مارے اور اس کے کپڑے۔ بابا میں آپ سے کبھی نہیں بولوں گی۔ او ہو شکر خدایا۔ فریدہ میرا بٹوا لے جا کر سامنے کارنرز پر رکھ دو، اب کوئی ڈر نہیں۔ بابا کی ہنسی۔ پیسوں کی بھوکی نہیں ہوں میں۔ فریدہ 3000 نکال لو، اپنے لیے گرم کپڑے لے آنا۔ ایسے ہی الگ رکھے تھے۔ ہاں تو میں پرانے دھرانے کپڑوں میں چلی جاؤں گی شایان کی سالگرہ میں۔ دانش 500 تم نکال لو، پیٹرول کا خرچ بچا۔ ہاں تو بس سے چلی جاؤں گی۔ فرقان 150 تم لے لو، آئس کریم کھاؤ۔ بابا اس نے بھی برش سے چھینٹے مارے اور ان کے کپڑے خراب کر دیے۔ موم جی نے اتنے بڑے صنعت کار گھرانے میں رشتہ دیکھا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی مجھے دوسری شادی کرنے دے گی یا وہ مجھ سے چپ چاپ طلاق لے لے گی؟ ریان نے کافی دیر تک اس کی پریشان صورت دیکھی۔ تمہیں کس نے کہا اس گھرانے میں شاید رشتہ کرو؟ تو پھر؟ ارسل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ خود سوچو یار۔
دوسری شادی وہ کرنے نہیں دے گی، اور اگر تم نے طلاق دی تو اس کا خاندان بنا کسی وجہ کے طلاق لینے پر چپ چاپ راضی نہیں ہوگا۔ تمہارے کاروبار اور خاندان کی ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ یہ سب ناممکن ہے۔ تم اس کے الٹ کرو، تم ایک غریب گھرانے کی لڑکی آگے کر دو کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ جب تم اسے طلاق دو گے تو تمہارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہ ٹھیک نہیں۔ ارسل پریشان ہو گیا۔ پھر جو ٹھیک ہے وہ کر لو، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ پھر اس کی شکل دیکھ کر ترس آ گیا۔ سوچ لو، کچھ برا بھی نہیں۔ دیکھو، صرف نکاح ہی کرنا ہے نا۔ تم اس کے خاندان کو ہر طرح سے سپورٹ کر دینا۔ چند کروڑ تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تم کسی غریب خاندان کی قسمت بدل دو گے۔ کیا لوگوں کو طلاق نہیں ہوتی؟ تم ان کے لیے مسئلہ نہیں بنو گے، نہ وہ تمہارے لیے۔ تم نکاح کرو، وقت آنے پر بات ختم۔ سیدھی سی بات ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، میں ذاتی طور پر آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ کس بارے میں؟ چند دن پہلے میں نے آپ کو ایک درخواست دی تھی۔ مس زینب بہت پریشان ہیں سر، انہیں لون چاہیے۔ مس زینب، اسے یاد بھی نہیں تھا کہ کس درخواست کی بات ہو رہی ہے۔ سر، ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ان کا گھرانہ بہت مشکلات کا شکار ہے۔ میں نے درخواست کے بارے میں کیا کہا تھا؟ آپ نے نو کہہ دیا تھا۔ جواب ابھی بھی وہی ہے، پلیز۔ اشارہ باہر جانے کی طرف تھا۔ چند گھنٹے بعد سر جبار کو ان کے کیبن میں فون آیا کہ مس زینب کو درخواست دے کر آفس میں بھیجا جائے۔ سر جبار نے زینب کو اچھی طرح سمجھا بجھا کر کہ اسے بات کیسے کرنی چاہیے، اسے لون مل جائے، آفس بھیج دیا۔ اس کا اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے علاوہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے باس کے ساتھ کبھی بھی واسطہ نہیں پڑا تھا، نہ ہی اسے معلوم تھا کہ کون کیا ہے۔ باس نے اس کی درخواست پر ایک نظر ڈالی، چند سوال اس کی فیملی کے بارے میں پوچھے۔ اس نے جواب دے دیے۔ آپ مجھے جانتی ہیں، میں کون ہوں؟ جی، آپ باس ہیں۔ میرا نام مجھے نہیں معلوم۔ ارسل کو حیرت ہوئی۔ وہ رو دینے کے قریب تھی، جیسے وہ اس کا اسکول ٹیچر ہو۔ کیا میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں؟ وہ بوکھلا گئی۔ میں نے سب سچ بتایا ہے، مجھے اتنے ہی پیسے کی ضرورت ہے۔ میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ میری؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح حیران ہوئی۔ میں اپنی موم کو لے کر آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ سارے آفس والے مل کر بھی اسے سمجھاتے تو بھی اس کی سمجھ میں نہ آتا۔ آفس کا ڈرائیور آپ کو گھر ڈراپ کر دے گا۔ آپ آفس میں کسی کو یہ بات مت بتائیے گا، بلکہ آپ بھول جائیے کہ آپ نے کبھی اس آفس میں جاب کی ہے۔ وہ بھول گئی کہ اس نے ابھی کیا سنا ہے۔ میں آپ سے لون مانگ رہی ہوں، آپ مجھے جاب سے نکال رہے ہیں۔ ارسل کا منہ بگڑ گیا۔ مس زینب، میں آپ کو پرپوز کر رہا ہوں، آپ جاب کی بات کر رہی ہیں۔ پرپوز؟ اس نے چندھی آنکھوں سے سامنے بیٹھے باس کو دیکھنا چاہا۔ وہ دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کھڑی نہیں ہوئی، گم صورت لیے اسے دیکھ ہی گئی۔ جاب سے نکالنے کا یہ انداز نیا تھا۔